بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوپیڈیا یوٹیوب چینل۔ آپ اس دماغ کو غور سے دیکھ لیجئے، کیونکہ آج آپ کو 90 بلین نیورونز کی فوج اپنا آقا ماننے والی ہے۔ آپ 90 بلین نیورونز کی فوج کے مالک بننے جا رہے ہو۔ ویڈیو کے اختتام تک یہ فوج آپ کے سامنے سرنڈر کر دے گی انشاءاللہ، اور آپ سے مخاطب ہو کر کہے گی، حکم کریں میرے آقا۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، دماغ میں موجود کچھ نیورون تو 1 ملی میٹر سے بھی بہت چھوٹے ہوتے ہیں، جبکہ کچھ نیورونز 1 میٹر تک لمبے ہوتے ہیں۔ سو آپ لکی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے بڑے نیورونز سے نوازا ہے۔ ہمارا دماغ ہمارے جسم کو ہی نہیں بلکہ پوری زندگی کو ڈرائیو کرتا ہے۔ رات کو ہماری آنکھ تو بند ہوتی ہے، ہم تو سوئے ہوئے ہوتے ہیں، یہی دماغ بغیر آنکھ کے رات کو خواب دیکھتا ہے۔ یہی دماغ بغیر کیلکولیٹر کے دل کی ایک ایک دھڑکن کو نوٹ کرتا ہے۔ یہی دماغ بغیر کانوں کے ہمیں رات کو آوازیں سنا کر، ڈرا کر نیند سے بیدار کر دیتا ہے۔ چھوڑیے ان باتوں کو، دماغ کی طاقت کے بارے میں تو میں نے آپ کو کئی ویڈیوز میں بتایا ہے، مگر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ دماغ آپ کو چلا رہا ہے یا آپ دماغ کو چلا رہے ہیں؟ کون کس کو چلا رہا ہے؟ ہم دماغ کے نوکر ہیں یا دماغ ہمارا نوکر ہے؟ دماغ ہماری مانتا ہے یا ہم دماغ کی مانتے ہیں؟ سچ میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کیا دماغ وہ کرتا ہے جو ہم چاہتے ہیں یا ہم وہ کرتے ہیں جو ہمارا دماغ چاہتا ہے؟ ایک بات یاد رکھنا دوست، اگر دماغ کو نوکر بنایا جائے تو یہ بہت وفادار نوکر بنتا ہے، اور اگر یہ مالک بن جائے تو بہت خطرناک ہوتا ہے۔ میں ایک بار پھر سے اس اہم بات کو دہرا دوں، اگر دماغ نوکر بنتا ہے تو بہت وفادار ہوتا ہے، اگر یہ مالک بنتا ہے تو بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اب میں یہ بات ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ تقریباً انگریز لوگ کتا پالتے ہیں، یہ تو آپ نے اکثر فلموں، ڈراموں اور ویڈیوز میں دیکھا ہوگا، مگر میرا سوال یہ ہے کہ کون کس کو گھماتا ہے، کون آگے ہوتا ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہو کہ کون کس کو گھما رہا ہے اور کون آگے ہے۔ جب آپ ان سے پوچھو گے تو یہ کہیں گے کہ میں نے کتا پالا ہے، مگر دیکھنے سے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے کتے نے ان کو پالا ہو۔ کتا آگے آگے، یہ پیچھے پیچھے، کتا جس طرف یہ بھی اس طرف۔ اگر اس بندے کو راستے میں اس کا دوست مل جائے تب بھی یہ نہیں رکے گا اور اپنے دوست کو کہے گا، سوری دوست، میرا کتا نہیں مان رہا، میں بعد میں آپ سے ملتا ہوں۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ کتے کو تو ان لوگوں نے ہی پالا ہے، مگر بعد میں آہستہ آہستہ کتا انہیں اپنا نوکر بنا لیتا ہے اور کتا ان کا مالک بن جاتا ہے۔ پھر کتا آہستہ آہستہ جیسا چاہتا ہے یہ لوگ ویسا ہی کرتے ہیں۔ اگر کتے کا گاڑی میں گھومنے کا موڈ ہے تو یہ لوگ اپنا کام چھوڑ کر کتے کو گاڑی میں گھمانے لے جائیں گے۔ مگر مجھے افسوس اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ یہ کتے کے نوکر بن چکے ہیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کہیں ہمارے ساتھ تو زندگی میں ایسا نہیں ہو رہا؟ کہیں ہمارے دماغ نے تو ہمیں نوکر نہیں بنا لیا؟ اسلامی اصطلاح میں اس چیز کو نفس کہا جاتا ہے، یہ بھی دماغ کی ایک خاصیت ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ میں اپنے دل کا راجہ ہوں، جو جی چاہتا ہوں وہ میں کرتا ہوں۔ اگر کوئی ایسا بندہ دیکھے گا کہ ریسٹورنٹ پر تو بہت رش ہے، یہاں پر تو بہت ٹائم ضائع ہوگا، پھر بھی ایسے بندے کا دماغ اس سے مجبور کرے گا کہ وہ کئی گھنٹے لائن میں کھڑا ہو، انتظار کرے، اور آج اسی ہوٹل سے کھانا کھائے بغیر وہ گھر نہیں جائے گا۔ اگر ایسا بندہ کہے کہ میں اپنے دل کا راجہ ہوں تو یاد کر لیجئے اوپر بتائی گئی کتے کی مثال۔ یہی دماغ یعنی نفس ہمیں کہتا ہے کہ کام چھوڑو، پہلے چائے پی لو، چلو اب بریانی کھانے چلیں، کام تو ہوتا ہی رہے گا، اب تھوڑا گھومنے چلیں، باقی کاموں کو چھوڑو، تھوڑا فیس بک چلا لو۔ یہ دماغ یعنی نفس 5 منٹ کا بول کر 2 گھنٹے فیس بک میں ضائع کروائے گا۔ یہی دماغ مالک کی طرح آپ سے اپنی مرضی سے کام لیتا رہے گا، کبھی کہے گا ٹی وی دیکھو، فلم دیکھو، تو کبھی کہے گا موبائل پر میسیجز چیک کرو، ہے نا؟ یہ دماغ ہمیشہ کام میں خلل ہی ڈالتا ہے۔ لیکن جب آپ دماغ کو کہو گے کہ میں تھوڑی پڑھائی کر لوں تو یہ آگے سے چوڑا ہو جائے گا کہ نہیں، پڑھائی نہیں کرنی۔ جب آپ کہو گے کہ فلاں کام ہی نمٹا لوں تو یہ کہے گا ابھی نہیں، بعد میں دیکھیں گے۔ مطلب یہ کہ ہمارا نوکر ہی ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے۔ اگر نوکر باس کی کرسی پر بیٹھ کر باس کو حکم دے کہ مجھے پانی پلاؤ، میری ٹیبل کو صاف کرو،
اگر ڈرائیور مالک کو کہے کہ آج تم گاڑی ڈرائیو کرو گے، میں تو بوس کی طرح سیٹ پر آرام کروں گا، نوکر خود بیڈ پر بیٹھ کر مالک کو کہے میرے لیے کھانا لاؤ، اور اگر مالک بھی بھاگا ہوا جائے اور کھانا لا کر نوکر کو پیش کرے، تو باقی کا سین آپ خود امیجن کر سکتے ہو دوست۔ یہ دماغ بہت طاقتور ہے، اگر اسے 90 بلین لوگوں کی فوج کہا جائے تب بھی یہ غلط نہ ہوگا۔ اگر کسی بندے نے ٹائم پر اپنے دماغ کو کنٹرول نہ کیا تو دماغ اپنے مالک کو اچھی طرح کنٹرول کر لے گا۔ ہمارے اس دماغ کو اچھے اور برے میں فرق محسوس نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ روبوٹ کو آرڈر دے کہ میرے لیے سگریٹ اور شراب لے کر آؤ، تو روبوٹ آگے سے یہ نہیں کہے گا کہ سر سگریٹ اور شراب کو چھوڑو، دودھ یا فروٹ استعمال کرو، بلکہ روبوٹ حکم مانتا ہے بغیر جانے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ جب آپ اپنے دماغ کو کہو کہ اب مجھے پڑھائی کرنی ہے اور آپ کا دماغ آگے سے کہے اوکے سر، اور دماغ فل توجہ کے ساتھ پڑھائی ختم کرے بغیر کوئی سوال پوچھے روبوٹ کی طرح، تب میں مانوں گا کہ آپ مالک ہو اور آپ کا دماغ آپ کا وفادار نوکر۔ جب آپ اپنے دماغ کو کہو کہ مجھے فلاں کام مکمل کرنا ہے اور دماغ آگے سے کہے اوکے سر، اور ٹائم پر آپ کا کام ختم کرنے میں آپ کی مدد کرے، تو مان جاؤ کہ آپ کا دماغ بندے کا پتر بن چکا ہے۔ میں یہ چیز گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جس دن آپ کا دماغ آپ کی بات ماننے لگ گیا، آپ جیسا کہو ویسا کرنے لگ گیا، آپ کا تابع دار اور وفادار نوکر بن گیا، اس دن آپ دنیا کے کامیاب ترین انسان بن جاؤ گے۔ اس چیز کو مائنڈ کنٹرول کہا جاتا ہے۔ اب آپ کو یقیناً شدت سے انتظار ہو رہا ہوگا کہ اوپیڈیا بھائی جلدی سے دماغ کو نوکر بنانے کے لیے کچھ ٹیکنکس ہی بتا دو۔ اوکے، میں آپ کی بات مانتا ہوں، میں آپ کا دوست ہمیشہ اپنے معزز ویوز کے لیے بہتر سے بہترین ویڈیوز لاتا رہوں گا، زبردست ٹیکنکس بتاتا رہوں گا جو آپ کی زندگی میں ویلیو ایڈ کریں۔ آپ خوش تو میں خوش۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہر بار آ کر اپنا قیمتی ٹائم نکال کر ویڈیوز دیکھتے ہو اور لائک کرتے ہو اور پیارے پیارے کمنٹس کرتے ہو۔ میں ٹائم نکال کر آپ کے کمنٹس ضرور پڑھتا ہوں۔ دماغ کو کنٹرول کرنے کے لیے ویسے تو بہت ساری ٹیکنکس ہیں، مگر آج آپ کو 2 بہترین ٹیکنکس کا پتہ چلنے والا ہے جو سائنٹیفکلی پرووڈ ہیں۔ پہلی ٹیکنیک، جب بھی آپ کا دماغ آپ کو کوئی بات کہے تو آپ نے اپنے دماغ کی بات کچھ ٹائم کے لیے نہیں ماننی۔ یہاں پر میں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ یہاں پر میں مونکی مائنڈ یعنی نفس والے دماغ کی بات کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک ٹیچر کلاس میں لیکچر دے رہا تھا۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو سب اسٹوڈنٹس چلو بھی چلو کلاسز بند کرواتے ہیں۔ جیسے ہی اسٹوڈنٹس اکٹھے ہو کر کلاس خالی کروانے جاتے تو کہیں ٹیچر کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا کلاس خالی کروانے کے معاملے پر، تو کہیں ٹیچر پہلے ہی ہاتھ اوپر کر لیتے، لے جاؤ بھائی۔ مگر ایک ٹیچر ایسا تھا جو کہتا 1 منٹ آپ باہر ویٹ کریں، پھر میں لیکچر کو اینڈ کرتا ہوں۔ وہ ٹیچر کلاس میں 1 منٹ تک خاموش کھڑا رہا اور کلاس خالی کر دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹیچر نے ایسا کیوں کیا؟ 1 منٹ تک کلاس میں خاموش کیوں کھڑے رہے جبکہ وہ فوراً کلاس خالی کروا سکتا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ 1 منٹ کا کہہ کر ٹیچر نے ایک تیر سے 3 شکار کیے۔ ایک، اپنی بات سب اسٹوڈنٹ سے منوائی۔ دوسری بات، کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ تیسری بات، اسٹوڈنٹس کو یہ بھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ انہوں نے زبردستی کی ہے، بلکہ یہ احساس دلایا کہ میری مرضی اور حکم سے کلاس خالی ہوئی ہے۔ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہوں، پڑھائی کر رہے ہوں، جب بھی آپ کا دماغ آپ کو کھانا کھانے، پانی پینے، فیس بک چلانے یا آرام کرنے کا کہے تو آپ نے اپنے دماغ کی بات نہیں ماننی، اور آپ نے اپنے دماغ کو کہنا ہے خاموش، اپنا کام کرو۔ پھر آپ 1 منٹ بعد، 5 منٹ بعد یا 2 گھنٹے بعد کھانا کھا لیں، پانی پی لیں، مطلب وہ کام کر لیں۔ اگر آپ دیوار کی طرف دیکھ رہے ہو تو خود سے کہو کہ میں 5 منٹ تک دیوار کو ایک ہی جگہ پر دیکھتا رہوں گا۔ اگر آپ کھڑے ہیں تو خود سے کہیں کہ میں 5 منٹ تک کھڑا رہوں گا اور بیٹھوں گا نہیں۔ اگر آپ کو گرمی لگ رہی ہے تو خود سے کہیں کہ میں 20 منٹ بعد پنکھا چلاؤں گا۔ اگر آج کوئی مجھے برا بھلا کہے گا تو میں غصہ نہیں کروں گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس طرح کے فضول کام کرنے سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا دوست، صرف آپ کا نفس کمزور ہوگا، آپ کی روحانی طاقت بڑھے گی، آپ کا خود پر کنٹرول پیدا ہوگا، آپ کا نفسانی دماغ آپ کی بات مانے گا۔
جاپان میں کائزن ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے جس کے مطابق آپ دن میں کم سے کم ایک کام ایسا ضرور کریں جو مکمل کریں، چاہے وہ 5 منٹ کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ دین اسلام میں مسلمانوں پر کچھ چیزیں فرض کی گئی ہیں جن کو کرنا ہر حال میں لازم ہے، جیسا کہ نماز پڑھنا وغیرہ۔ نماز میں بھی صرف چند رکعت ہی فرض ہیں، باقی سنت اور نفل ہوتی ہیں۔ فرض کا مقصد اپنے نفسانی دماغ کو قابو کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کے بزرگوں کا اپنے دماغ پر تقریباً مکمل کنٹرول ہوتا ہے۔ اگر بزرگ کہے کہ مجھے ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، 2 گھنٹے کا لمبا سجدہ کرنا ہے، 5 دن تک روزے رکھنے ہیں، تو ان کا دماغ کہتا ہے اوکے سر۔ دوسری ٹیکنیک پین پلیئر پرنسپل اور ربر بینڈ۔ اشفاق صاحب کو کون نہیں جانتا، پاکستان کا معروف ادیب۔ ایک مرتبہ تو پھر لڑکے نے اشفاق صاحب کی سالن سے بھری پلیٹ میں کیچپ ڈال دیا۔ عورت بولی سوری اشفاق صاحب، ابھی تو یہ لڑکے بچے ہیں، آپ دوسری پلیٹ لیجئے۔ ہم بچوں کو ڈانٹتے نہیں ہیں، ڈانٹنے سے ان کی سائیکالوجی پر برے اثرات پڑتے ہیں۔ پھر عورت کا فون آیا تو وہ پھر اوپر چلی گئی۔ پھر 15 سالہ دوسرے لڑکے نے اشفاق صاحب کو سالن سے اٹھا کر آلو دے مارا۔ اشفاق صاحب کو غصہ تو پہلے کا بھی تھا، اور اشفاق صاحب نے دل میں سوچا کہ اب لڑکوں کی بگڑی ہوئی سائیکالوجی بھی ٹھیک ہو گئی ہے۔ اشفاق صاحب نے اس چیز کو ڈنڈا تھیراپی کا نام دیا۔ اس دوسری ٹیکنیک کے مطابق ہمیں اپنے دماغ کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے۔ اگر دماغ بچوں کی طرح بات مانے تو اس سے انعام اور شاباش ملنی چاہیے، بات نہ ماننے پر بچوں کی طرح ڈانٹ ڈپٹ اور پٹائی ہونی چاہیے۔ پین پلیئر پرنسپل کے مطابق دماغ خوشی اور مزے کی طرف مائل ہوتا ہے، جبکہ درد اور تکلیف سے بچنے کے لیے بھی بات مانتا ہے۔ اگر آپ نے خود سے کہا ہے کہ مجھے فلاں کام آدھا گھنٹہ کرنا ہے، اور پھر آپ 5 منٹ بعد کام چھوڑ کر موبائل میں میسیجز دیکھنے لگ جاتے ہو، تو اس کا مطلب آپ کا دماغ یعنی نوکر آپ کی بات نہیں مان رہا۔ تو اب آپ نے اپنے دماغ کے لیے سزا یعنی پنشمنٹ منتخب کرنی ہے، پھر اس سے پورا بھی کرنا ہے۔ جس نوکر کو آپ تنخواہ دیتے ہو، بات نہ ماننے پر اس سے بھی سزا دیتے ہو۔ دماغ بھی تو نوکر ہے، اس سے بھی تو سزا ملنی چاہیے۔ سزا کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، جیسا کہ 1 گھنٹے کے بجائے اب 3 گھنٹے دیر سے کھانا کھانا، 20 رکعت ایکسٹرا نماز نفل ادا کرنا، کوئی پسندیدہ چیز 2 دن تک نہ کھانا، 2 گھنٹے زیادہ دیر تک کام کرنا۔ دوسری ٹیکنیک میں آپ اپنے ہاتھ میں ربر بینڈ بھی پہن سکتے ہو۔ جب بھی آپ کا دماغ آپ کی بات نہ مانے تو اس ربر بینڈ کو زور سے کھینچ کر چھوڑ دیں۔ جب درد ہوگا تو دماغ کو عقل آئے گی۔ ہم لوگ دوسروں کو سزا دینے میں تو دیر نہیں کرتے، تو جب ہم لوگ خود کی بات نہیں مانتے تو خود کو سزا کیوں نہیں دیتے؟ اگر آپ سے بری عادت چھوڑی نہیں جا رہی، دماغ میں بری سوچ آتی ہے، دماغ فضول کاموں کو کرنے کے لیے بھاگتا ہے، تو فوراً ربر بینڈ کھینچ کر زور سے ماریں۔ ایسا ہر بار کرتے رہنے سے دماغ بری عادت، منفی سوچ اور فضول کام کو چھوڑ کر آپ کی بات ماننے لگ جائے گا، اور دماغ سوچے گا اگر بات نہیں مانی تو سزا پکی۔